بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنگ وائس کی طرف سے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا جا چکا ہے اور الحمدللہ کوریج کا سلسلہ جاری ہے۔ بزنگ وائس نے ایک پروگرام لانچ کرا ہے سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے، جس کا نام ہے سیاسی نظر۔ آپ تمام ناظرین دیکھنے والے ہمارے ویورز کو ہم تمام کینڈیڈیٹس کے انٹرویو، تمام عوام کے ان کے ویوز چیک کروائیں گے، ان کے کمنٹس چیک کروائیں گے کہ اس کراچی میں کون کون سی جگہ کہاں کہاں کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں، تمام کی اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے۔ اس ٹائم ہم شہر کراچی کے ایک مشہور ترین علاقہ منظور کالونی میں موجود ہے، جہاں PS105 کراچی کا حلقہ ہے، جہاں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ اس حلقے میں 3 کینڈیڈیٹ میں کانٹے کا مقابلہ ہے۔ ایک کینڈیڈیٹ تحریک لبیک پاکستان، جو کہ TLP شارٹ فارم میں لیا جاتا ہے، تحریک لبیک پاکستان کے خالد محمود رضوی بھائی۔ دوسرے کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی پاکستان PPP کی جانب سے سعید غنی بھائی، اور تیسرے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ GTA کی جانب سے جو ہے وہ عرفان اللہ خان مروت صاحب جو ہیں وہ ادھر۔ ان تینوں میں جو ہے مقابلہ سخت ہے، GTA کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے اور تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے۔ یہ 3 کینڈیڈیٹ 105 کے حلقہ منظور کالونی، جو کہ 4 UC پر مشتمل یہ علاقہ ہے، اور اس علاقے میں ادھر ووٹرز کی کل تعداد جو ہے 1,62,582 رجسٹرڈ ووٹرز موجود ہیں، جنہوں نے اپنے ووٹ کاسٹ کرنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا پرسنٹ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، کون سے کینڈیڈیٹ ہمارے یہاں سے منتخب ہوتے ہیں۔ ٹاکرا بڑا مضبوط ہے، تینوں کینڈیڈیٹ بڑے مضبوط ہیں۔ آج جو ہے ہم آپ کو ملاقات کروائیں گے، اپنے پروگرام سیاسی نظر میں ملاقات کروائیں گے تحریک لبیک پاکستان PS105 کے کینڈیڈیٹ خالد محمود رضوی بھائی سے، اور ان سے جانیں گے کہ ان کی تیاری، الیکشن کی تیاری و دیگر سیاسی باتیں کریں گے۔ ہمارے اس پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا۔ چینل پسند آئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا۔ اپنی اور پوری ٹیم کی جانب سے جو ہے وہ آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے PS105 کے لیے۔ خالد بھائی، کل تک جو ہے وہ آپ تحریک کے ایک ذمہ دار، اور آج جو ہے وہ اس حلقے PS105 میں جو ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ کی صورت میں عوام کے درمیان جو ہے موجود ہے۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو اس لمحات اور اس سیٹس کے اوپر آنے کے بعد؟ کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کے؟ کیا وہ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یوٹیوب چینل بزنگ وائس کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ باقی الحمدللہ پہلے میں PS105 کا جو ہے امیر کے عہدے پر تحریک لبیک پاکستان میں ذمہ داریاں ادا کر رہا تھا۔ کراچی مرکز کی مشاورت سے اور کراچی مرکز کی جو ہے وہ اپروول سے مجھے PS105 کا ٹکٹ جاری کیا گیا ہے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے۔ ایک بڑی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ کے فضل اور اس کے حبیب کی نگاہ عنایت سے انشاءاللہ العزیز احسن طریقے سے یہ ذمہ داری نبھائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو اس میں فتح مند بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد محمود بھائی، جو تحریک لبیک پاکستان کے منتخب نمائندے PS105 کے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے کچھ سیاسی تبصرے کریں گے، کچھ سوالات کریں گے، کچھ ان سے ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے۔ خالد بھائی، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ تحریک لبیک پاکستان کی سیاست میں آنے کی وجہ کیا ہے، کہ مطلب تحریک لبیک سیاست میں کیوں آئی ہے؟ جی، تحریک لبیک پاکستان کی سیاست میں آنے کا واضح مقصد ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانا ہے، یعنی کہ ملک پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اس میں ہم نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائج کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہمارا منشور ہے اسلام، پاکستان اور عوام۔ اچھا، تو آپ سے میرا اگلا سوال یہی تھا کہ آپ کی تحریک کا جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے منشور 3 لائنوں پر مشتمل ہے۔ جی، ہمارا جو منشور ہے بیسکلی اسلام، پاکستان اور عوام ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اس کی تشریح کے اندر گزشتہ دنوں امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے 25 نکات پر مبنی
منشور بھی جاری کیا ہے تحریک لبیک کا، جو کہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اسلام کی پاور سے پاکستان کے اور پاکستان کی عوام کے حالات زندگی کو بہتر کرنا ہے اور پاکستان کو عالم اسلام میں دنیا کے اندر ممتاز مقام دلانا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آپ نے ابھی تحریک کے حوالے سے جو ہے منشور کی بات کری، سیاسی تحریکیں جتنی بھی ہیں تمام کے منشور موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے جو ہے میں یہ آپ سے سوال، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ مسائل اور منشور دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس علاقے میں کینڈیڈیٹ، چاہے وہ گو کہ کراچی ہو، چاہے وہ کہ وہ پنجاب ہو، چاہے وہ کہ خیبر پختونخوا ہو، یا کوئی بھی صوبہ ہو، کوئی بھی سٹی ہو، کوئی بھی شہر ہو، وہاں پہ جب کینڈیڈیٹ کسی بھی پارٹی کا کھڑا ہوتا ہے تو پارٹی کے منشور اور مسائل دو الگ الگ چیزیں موجود، دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب آپ یہاں پر آئے ہیں، یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے بھی سمجھا ہوگا، ظاہر ہے آپ اس علاقے کے ذمہ دار بھی رہ چکے ہیں، تو علاقے کے مسائل اور منشور دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو منشور ہے وہ علاقے کے یا ملک کے یا صوبوں کے جو مسائل ہیں انہیں کی غمازی اور عکاسی کرتا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے قائدین نے اپنا منشور تیار کیا ہے کہ جو ہو بہو عوام کے جو مسائل ہے ان کے حل کے لیے کارآمد ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی اسی کے اندر ہے کہ عوام کے مسائل کو دیکھتے ہوئے منشور بنایا جائے، تاکہ پاور میں آنے کے بعد، اختیار اور اقتدار ملنے کے بعد ہم اس منشور پر عمل کر کے عوام کی مشکلات کو، عوام کے مسائل کو کم کر سکیں۔ سیاسی پنڈال پہ اور کارنر میٹنگوں میں، گھر گھر ملاقاتوں میں، عوامی ملاقاتوں میں، ہوٹل پہ چلتے پھرتے، جب الیکشن کے دن ہوتے ہیں تو سیاسی تمام پارٹیاں جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کر رہی ہوتی ہے، بڑے بڑے وعدے کر رہی ہوتی ہے، قسمیں کھا رہی ہوتی ہے۔ مسائل آج ہماری کراچی کے وہیں ہیں۔ تو مقصد یہ کہ تحریک لبیک جو ہے، تحریک لبیک کا کیا ہے، کیا موقف ہے کہ آپ لوگوں نے بھی وعدے کیے ہیں عوام سے، آپ لوگوں نے بھی کہ جو ہے وہ قسمیں کھائی ہیں، اس حوالے سے؟ نہیں جی، تحریک لبیک پاکستان کو کسی قسم کے جھوٹے وعدوں کی یا جھوٹی قسموں کی ضرورت نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا جو ایک لائن کا جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارے کیا نام ہے، ہر جلسے میں، ہمارے ہر منشور کے اوپر اور قائدین کی جانب سے جو یہ بات ہوتی ہے، اسے مخالفین بھی مسترد نہیں کرتے، اس بات کو حقیقت تسلیم کرتے ہیں کہ جب دین تخت پر آئے گا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ہم تو اس لائن کو لے کر چل رہے ہیں کہ آپ آزمائے ہوئے لوگوں کو نہ آزمائیں، جنہوں نے آپ کو جھوٹے وعدے اور جھوٹی قسموں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ آپ دیندار طبقے کو اوپر لے کر آئیں کہ جن کے دل کے اندر خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تاکہ جب یہ طبقہ انشاءاللہ العزیز اوپر آئے گا تو آٹومیٹکلی آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ اقتدار اور اختیار میں آنے کے بعد کرپشن نہیں کرے گا، وہ چوری چکاری جھوٹ نہیں بولے گا، وہ منشیات کے اڈوں کی سرپرستی نہیں کرے گا۔ وہ ان ساری چیزوں کو جب ایوائڈ کرے گا تو آٹومیٹکلی عوام کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا، نوجوان بھی جو ہے وہ منشیات کی لعنت سے چھٹکارا پائیں گے، ان کے لیے انشاءاللہ روزگار کے مواقع بھی ہوں گے۔ تو ہمیں کسی بھی جھوٹے قسموں یا وعدوں کی اللہ کے حکم سے ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہم کرتے ہیں اپنی کسی کارنر کینڈیڈیٹ جب کہیں کھڑا ہوتا ہے خالد بھائی، کسی جگہ پر جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے تو وہاں کے مسائل سے واقف ہوتا ہے، اسٹڈی کر کے رکھتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا مسائل ہیں، یہاں کیا کیا پرابلم کریٹ ہوتی ہے عوام کو، کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کیا چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیا چیز دائیں من میں آنی چاہیے۔ آپ نے کیا اسٹڈی کرا 105 کے اپنے اس حلقے میں؟ ہمارا پی ایس 105 جو ہے وہ اس ٹائم مسائلستان ہے۔ کراچی پورا ہی مسائل کا گڑھ ہے، اور کراچی کیا ملک پاکستان کو بھی دیکھ لیں، لیکن کراچی کا حلقہ پی ایس 105 جس سے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ ہمارا پورا حلقہ ہی مسائلستان ہے۔ میری اپنی پیدائش اسی حلقے کی ہے، اور اس حلقے میں UC7 کی میری رہائش و پیدائش ہے، اور اس ٹائم پر ہمارے پی ایس میں سب سے پسماندہ ترین جو UC ہے وہ میری رہائشی UC7 اعظم بستی اعظم ٹاؤن ہے۔ ٹھیک ہے، منظور کالونی پی ایس 105 کے تقریباً میکسیمم 6 سیکٹر، سیکٹر A B C اور سیکٹر F E D، جس میں ایک گنجان آبادی، ہر گلی میں تقریباً میکسیمم 30 گھر، اور کئی مقصد یہ کہ کوئی مکان میری نظر میں کوئی جگہ ایسی نہیں جو خالی ہو جہاں پر، بلکہ ایک بلڈنگ میں جو ہے 8 فیملیاں
4 کرایہ دار اور 4 مکان مالک کے ہینڈ اوور ہوتی ہے. یہ گنجان آبادی ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اختر کالونی، اعظم بستی 10 PS 105 میں، اور محمود آباد کا کچھ ایریا بھی PS 105 میں جو ہے وہ لگتا ہے. بالکل. آپ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ PS 105 میں کن کن جگہوں پہ مضبوط، مقصد یہ کہ ووٹنگ رکھتی ہے اپنی، کہ یہاں پر عوامی قوت جو ہے یہاں پر آپ کو ووٹ زیادہ کاسٹ ہوگا، کن کن جگہوں پہ رکھتی ہے؟ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان پورے PS 105 میں ہی اپنا مضبوط اثر و رسوخ اور ووٹ بینک رکھتی ہے. یہ اللہ پاک کا شکر ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ جہاں دیگر آزمائے ہوئے سیاسی جماعتوں کے لوگ اور منتخب نمائندے اپنی جو ہے وہ شب و روز سمجھ لیں کہ کروڑوں روپے کے حساب سے تشہیر کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، معاملات کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، تو شکر الحمدللہ ہمیں اس طرح کی کسی ٹینشن کا سامنا نہیں ہے کہ عوام کو پتہ ہے کہ آزمائے ہوئے لوگ کون ہیں اور جنہیں اب آزمانا ہے وہ لوگ کون ہیں. تحریک لبیک پاکستان کو پورے پاکستان نے سوشل ورکنگ پہ بہت قریب سے دیکھا ہے کہ اس جماعت کے اندر ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ مولاناؤں کی ہے. عوام کی مینٹلٹی جو ہے وہ اس بات کو سوالیہ نشان کے طور پر سوال کر رہی ہے. کیا اگر تحریک لبیک پاکستان کے ہاتھ میں نظام پاکستان آ جاتا ہے، پاکستان کا نظام آ جاتا ہے، تو تعلیمی نظام کے حوالے سے ان کی کیا ایفرٹ ہوگی؟ کہ یہ جامعۃ المدینہ اور مدرسے رائج کرے گی، یا یونیورسٹی اور اسکول کے حوالے سے کوئی مضبوط لائے عمل ان کے پاس ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس حوالے سے دیکھیں جی، سب سے پہلے عوام کی جو تشویش کی آپ نے بات کی، یہ تو بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. عوام کے اندر ایسی کوئی تشویش نہیں ہے. اس کی مثال ہم پڑوسی ملک بھارت سے لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے یعنی کہ اپنے انتہا پسند لوگوں کو، جو کہ باطل نظریات کے حامل لوگ ہیں اور بالکل ہی غلط طور طریقے ان کے جو رائج ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو دیکھیں آج 10 سال سے زمام اقتدار دی ہوئی ہے اور کس طرح سے عالم اسلام کو اپنے وہاں وہ لوگ پریشان کرتے ہیں اور کیا نام ہے ان کی جو ہے وہ زندگی بہت مشکل انہوں نے کی ہوئی ہے وہاں پر. تو آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ اسلام والے کس طرح سے اسلام کو جاننے والے اپنے لیے، اپنی اقلیتوں کے لیے یا اپنی عوام کے لیے برا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسلام تو ہر پرامن شہری کی، ہر پرامن رہنے والے کی جو ہے وہ چاہے کسی بھی مذہب و مسلک سے اس کا تعلق ہو، اسلام اس کی زندگی کی ضمانت دیتا ہے اور اس کو ہر قسم کی سہولیات جو اکثریت کو حاصل ہیں وہی ان کو بھی حاصل ہوتی ہیں. تو یہ کہنا بیجا ہے، بالکل بیجا ہے، یہ کہنا بالکل بیجا ہے کہ ہمارے اقتدار و اختیار میں آنے سے عوام کو تشویش ہے. عوام کو کوئی تشویش نہیں ہے، بلکہ عوام کو انشاءاللہ خوشی بھی ہے اور عوام کو ہمارے اقتدار میں آنے سے انشاءاللہ فائدہ بھی بہت ہوگا. صحت کے حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. ہاسپٹلائز کا نظام آپ نے دیکھا ہوگا، مقصد ہماری تو بڑی اسٹیڈی ہے، ہم تو جو ہے وہ ہاسپٹلوں میں جا رہے ہیں اس ٹائم. چیریٹی جن جگہوں پہ کام کر رہی ہے ان جگہوں پہ، چاہے وہ ضلع اسپتال ہو، چاہے وہ کرندی 5 نمبر کا ہاسپٹل ہو، جن جگہوں پہ چیریٹی کام کر رہی ہے ان جگہوں پہ تو بہت اچھا، نو ڈاؤٹ کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن اس ٹائم بھی لوگ ہاسپٹل کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. گائنیولوجسٹ کے حوالے سے دیکھیں تو بھی لوگ دھکوں کی صورت مل رہی ہے لوگوں کو. لیبورٹری کی صورت دیکھیں تو غریب آدمی کا پیسہ ختم ہوتا ہے، غریب آدمی خود ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کا علاج نہیں ہو پاتا. صحت کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جگہ ہے، اس میں 1000 بندوں کے علاج کی گنجائش ہے. وہاں پر اگر 1000 کے بجائے 5000 بندہ چلا جائے گا تو آٹومیٹک رش ہو جائے گا، لائنیں بڑھ جائیں گی اور پھر مریضوں کو ظاہر ہے کہ لمبی لمبی تاریخیں دی جائیں گی. تو اس حوالے سے ہمارا بڑا مربوط لائے عمل ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہر PS کے اندر صحت و سہولیات کی جو ہے وہ واضح فراہمی کو یقینی بنا جائے گا، تاکہ اس PS کے عوام کو انشاءاللہ العزیز کہیں اور علاج معالجے کے لیے نہ جانا پڑے اور ان کو سمجھ لیں کہ اپنے گھر پر، اپنے دروازے پر علاج معالجے کی سہولیات میسر ہوں. چلے اللہ کرے ایسے ہی ہو جیسا آپ لوگ عزم رکھ رہے ہیں. اچھا، اب یہ جاننا چاہوں گا کہ الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں تحریک لبیک پاکستان کی کیسی تیاری ہے؟ کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو ورکرز ہیں
ان کو سیاسی یہ کہیں گے کہ ایکسپیرینس بہت کم ہے. ہم پولنگ ایجنٹ سے لے کر پولنگ چیف تک دیکھتے ہیں, ہم خواتین پولنگ ایجنٹ کے معاملات دیکھتے ہیں, ہم الیکشن سیل کے معاملات دیکھتے ہیں, تو آپ لوگ بڑے کمزور نظر آتے ہیں, آپ لوگوں کی ورکنگ بڑی کمزور نظر آتی ہے. الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں آپ لوگوں کی تیاری کیسی ہے الیکشن کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ ہماری تیاری بہت اچھی ہے, اور یہ بھی ایک طرح سے مخالفین کی جانب سے پروپیگنڈا کہہ لیں کہ سب سے زیادہ جس جماعت کے پاس امیدوار ہوں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جماعت کے پاس پولنگ ایجنٹس نہ ہوں, یا چیف پولنگ ایجنٹس نہ ہوں, یا بلڈنگ انچارج نہ ہوں, یا خواتین جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس نہ ہوں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مرکز کی ہدایت کے اوپر ہمارے پورے کراچی میں بلکہ پورے ملک میں جو سسٹم رائج ہو چکا ہے, اس کی مدد سے انشاءاللہ العزیز ہم اس حوالے سے اس میدان کے اندر بھی بھرپور جو ہے وہ محنت کریں گے, اور کوئی ایسا گوشہ خالی نہیں چھوڑیں گے کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ دو نمبری کرنے والوں کو موقع ملے یا ان کو کھل کھیلنے کا موقع ملے. اسٹاپ کیجیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں بزنگ وائس, اور اس ٹائم ہم جو ہے PS105 کے تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ خالد محمود رضوی بھائی کے ساتھ موجود ہیں. میں خالد بھائی سے اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ خالد بھائی, عوامی کوئی میسج جو آپ عوام کو دینا چاہیں ہمارے چینل کے تبسم؟ جی عوامی میسج سے پہلے میری بزنگ وائس کی ٹیم سے یہ گزارش ہے کہ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کی کوئی بھی کارنر میٹنگ ہو, جلسہ ہو, کوئی بھی ایسا معاملہ ہو, تو اس میں آپ بھرپور اپنا کردار ادا کریں, انشاءاللہ. کیونکہ یہ بات تو آپ سب کی طرح آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ میڈیا پر کس طرح تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کے یوٹیوب چینل انشاءاللہ ہمارے آواز بنیں گے, ہمارا دست و بازو بنیں گے, تو انشاءاللہ العزیز ہمارا پیغام عوام تک جائے گا اور عوام کو اچھا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. بس خالد بھائی سے آخری سوال کریں گے اور پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن شفاف ہوں گے؟ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن آپ کو لگتا ہے کہ شفاف ہو جائیں گے؟ اچھا, اس سے پہلے بزنگ وائس کی ٹیم کو جو میں نے گزارش کی ہے ہماری میڈیا کوریج کی, اس کے بعد جو عوامی میسج میں نے ریکارڈ کروانا تھا اس کے حوالے سے میں بات کر کے تو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. جی بالکل. PS105 کی عوام, چاہے وہ خواتین ووٹرز ہوں, ہماری مائیں بہنیں, چاہے وہ ہمارے بزرگ ہوں, ہمارے نوجوان ہوں, ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اب کی بار آپ یہ نیت اور عزم کریں کہ ہم نے آزمائے ہوئے کو نہیں آزمانا. دیکھیں, آپ کو ہمیں کوئی 500 روپے کا نقصان دیتا ہے نا, تو اگلی بار ہم اس کو نہیں آزماتے بلکہ اپنے بچے کو بھی کہتے ہیں بیٹا اس سے لین دین نہیں کرنا, اس نے مجھے 500 کا نقصان دیا تھا, یہ کہیں تجھے بھی نقصان نہ دے دے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم بار بار اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈسنے والوں سے ڈسوائیں؟ کیوں ڈسوائیں؟ آپ کے پاس الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں آپشن موجود ہے, اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ بھی کرنا ہے, اپنے گھر والوں کا, دوست احباب کا, اپنے عزیز و قارب کا ووٹ بھی ضرور کاسٹ کرانا ہے, کیونکہ جب دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. اور شفاف الیکشن کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال کرا تھا, دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ کیا 8 فروری کو ہونے والے الیکشن آپ کو لگتا ہے کہ شفاف ہوں گے؟ دیکھیں, اگر ملکی انتخابات کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ مشکل سوال ہے آپ کا, لیکن ہم امید کرتے ہیں, ہم امید ضرور کر سکتے ہیں اداروں سے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں گے, اور وہ اس بات کا ڈر رکھیں گے کہ بروز محشر ان سے اس الیکشن کو صاف و شفاف بنانا ان کی جو کہ آئینی اور قومی اور ملی ذمہ داری ہے, اس پر ان سے جواب پرس ہوگا اللہ پاک کی طرف سے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز 8 فروری کے انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے, ہم امید کرتے ہیں. بس ایک آخری سوال ایک ذہن میں آ گیا تو سوچا کہ جاتے جاتے خالد بھائی سے یہ بھی پوچھتے چلیں, کیا تحریک لبیک پاکستان کا کسی سیاسی جماعت سے پورے پاکستان میں وہ کہ وہ کوئی بھی سٹی ہو تو کسی سے پیکٹ ہوا ہے, پیٹ بندھن ہوا ہے کسی جماعت سے؟ تحریک لبیک پاکستان
کا تمام اہل سنت کی سیاسی جماعتوں سے، مذہبی جماعتوں سے اتحاد اور الحاق ہے۔ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ باقی رہ گئی وہ جماعتیں جو آج سے پہلے انتخابات میں حصہ لیتی رہیں اور حکومت بناتی رہیں، حکومتوں کے جو ہے وہ اتحاد کا حصہ رہیں، ہمارا ایسی کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی اتحاد نہیں۔ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں جو ہے وہ کون سا کینڈیڈیٹ اس علاقے کا نمائندہ بنتا ہے، کون منتخب ہوتا ہے، اس علاقے PS105 میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتاتا چلوں کہ ووٹرز کی تعداد، کل ووٹرز کی تعداد 1,62,582 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جس میں مرد حضرات، خواتین حضرات اور اقلیتی برادری کے ووٹ بھی اس میں شامل ہیں۔ ٹوٹل ووٹرز یہ جو ہے، یہ میں نے آپ کو کاؤنٹنگ بتائی ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن اور آئندہ کی ایکٹیویٹی پر کے حوالے سے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ مزید سیاسی نیوز اور سیاسی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بزنگ وائس۔